صحیح ترگت بھائی صحیح۔ عظیم استاد ابو نقاص نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جس وقت کا ہمیں کافی عرصے سے انتظار تھا وہ آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں بمسی غصے سے ہان سے باہر آتا ہے اور اپنے تھیلے سے روٹی نکال کر کھانے لگتا ہے تو وہ تھیلے میں وہ خط اور آلہ دیکھ لیتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ترگت نے غداری نہیں کی بلکہ وہ ناٹک کر رہا تھا۔ دوسری یعنی باماندہ کا آدمی جس کا نام فرانسسکو تھا وہ لگاتار عورتوں کی جاسوسی کر رہا تھا۔ حلیمہ اسلحان اور چولپان سے کہتی ہے ہمیں آج ہی قالینوں کے نقشے مکمل کرنے ہوں گے تاکہ کل سے عورتیں اس پر کام کر سکیں، اور آج میں نے تھوڑا جلدی واپس جانا ہے کیونکہ آج رات ہمارے قبیلے میں ایک دعوت ہے۔ چولپان کہتی ہے اگر تم چاہو تو ساتھ میں اسلحان کو لے جانا اور رات میں مل کر نقشے تیار کر لینا۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے میری طرف سے خوش آمدید ہے۔ اسلحان خاتون کہتی ہے میرے بابا کو اس بارے میں نہیں پتہ اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ چولپان کہتی ہے میں تمہارے بابا کو بتا دوں گی، تم حلیمہ کے ساتھ چلے جانا کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آج اسلحان خاتون ہماری مہمان بنے گی، کیا پتہ ہمارے قبیلے سے کوئی جوان اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں استاد حاجت اوریان ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ جو سونا ہم نے تلاش کیا وہ کافی زیادہ اور گہرا ہے، ہمیں اس جگہ کو کھودنے کے لیے مزید اوزاروں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سونا نکال کر ایک قریبی غار میں لا کر اسے صاف کرنا ہوگا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے وہ کر لے استاد حاجت اوریان، اور جو اوزار چاہیے وہ بازار سے جا کر خرید لے۔ پھر استاد حاجت اوریان باہر نکل جاتا ہے اور بمسی ہنستے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں آؤ بمسی کیا بات ہے؟ بمسی کہتا ہے میں ترگت کے پاس گیا تھا بھائی، ایسا لگ رہا ہے وہ سب کچھ ناٹک کر رہا ہے، یہ دیکھیں اس نے میرے تھیلے میں کیا ڈالا ہے۔ حکیم ارطغرل کو خط لے کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک خفیہ خط ہے بھائی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سالے کی مدد سے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ارطغرل غازی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میرا سپاہی ہے، یہ خط ہمارا شک دور کر دے گا کہ سیمون ہی پادری آیا ہے یا نہیں۔ دوسری یعنی بازار میں شام کے وقت چولپان کہتی ہے ہماری خواتین کافی تھک گئی ہے اس لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ پھر حلیمہ سلطان سب خواتین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں آپ نے آج بہت اچھا کام کیا ہے، ابھی واپس جانے کی تیاری کریں، باقی کام ہم کل کریں گے۔ اس کے بعد چولپان آماندہ کی دکان پر جا کر مختلف قسم کی خوشبوؤں کی شیشیاں دیکھنے لگتی ہے۔ آماندہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ یہ والی خوشبو بہت اچھی ہے۔ اتنے میں اورال بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور چولپان سے پوچھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے خاتون؟ چولپان کہتی ہے میں خوشبو ڈھونڈ رہی ہوں وہ جو آپ کو اچھی لگے۔ اتنے میں اسلحان اور حلیمہ سلطان بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اسلحان کہتی ہے میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، آج رات میں حلیمہ سلطان کی مہمان بننا چاہتی ہوں تاکہ ہم رات میں مل کر قالینوں کے نقشے تیار کر سکیں۔ اورال کہتا ہے ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، اب ہمارے دونوں قبیلے شراکت دار ہیں اور ہم ایک خاندان کی طرح ہیں۔ پھر اسلحان خاتون اور حلیمہ سلطان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باتوہان اورال کو کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا اورال صاحب؟ اورال کہتا ہے یہ اچھا ہے، اگر اسلحان بھی اس حملے میں گرفتار ہوں گی تو ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اتنے میں استاد حاجت اوریان بازار میں پہنچ جاتا ہے۔ چولپان اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ بڈھا ابھی تک زندہ ہے، میں نے سوچا مر گیا ہوں گا۔ اورال کہتا ہے اس کی زندگی میری مقروض ہے، لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ چولپان کہتی ہے حاجت اوریان سونے کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے، میرے بابا جب کراچی حصار کے گورنر تھے تو اس نے انہیں سونا نکالنے کی پیشکش کی تھی، لیکن میرے بابا نے قبول نہیں کی تھی۔ اورال کہتا ہے ارطغرل کے پاس لازمی کوئی منصوبہ ہوگا اسی لیے اس نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ پھر اورال باتوہان سے کہتا ہے تم جا کر پتہ لگاؤ کہ یہ بازار میں کیا کرنے آیا ہے اور یہ بازار میں کیا خریدتا ہے یا کیا لیتا ہے، تم اس پر نظر رکھو اور دیکھو۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں حکیم ارطغرل وہ خفیہ خط پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر وہ ارطغرل غازی سے کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ اس طرح کی چیز دیکھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں رات تک پتہ لگا لوں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں ترگت کے بارے میں پریشان ہوں، اس نے لازمی طور پر یہ خط چھپ کر حاصل کیا ہوگا، اس لیے ہمیں جلد سے جلد یہ خط ترگت کے پاس واپس پہنچانا ہوگا
تاکہ وہ اسے واپس اس کی اصل جگہ پر رکھ سکے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ پھر ارطغرل غازی وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر سیمون کا آدمی تاجر حسن کے روپ میں قبیلے میں آیا ہوا تھا اور بڑے اچھے انداز سے نماز ادا کر رہا تھا اور ڈھونگ کر رہا تھا۔ اتنے میں ارطغرل غازی وہاں پر آ کر کہتے ہیں اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے، آپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ پیتروس جو کہ تاجر حسن کے نام سے آیا تھا وہ کہتا ہے اچھا جا رہا ہے، میں آج کی آمدنی سے کافی مطمئن ہوں۔ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے بتائے ہوئے ذریعے کے ذریعے آمدنی حاصل کی ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں مجھے آپ جیسے تاجروں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ پھر پیتروس ارطغرل غازی سے کہتا ہے آپ سیمون کا دھیان رکھنا، وہ ہم جیسے مسلمان تاجروں سے اس لیے دوستی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، وہ ایک دیتا ہے تو 10 واپس لیتا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں جو اپنے دشمنوں کو زمین کی گہرائی میں دفن کر دیتا ہے۔ اتنے میں قبیلے کی خواتین بازار سے واپس پہنچ جاتی ہے۔ اسلحان خاتون بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کو بتاتی ہے کہ اسلحان خاتون ہمارے ساتھ آئی ہے کیونکہ ہم نے مل کر کچھ ضروری کام کرنا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں بہت اچھے، آج رات ہم نے دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا، آپ خوش قسمت ہے اسلحان خاتون۔ اسلحان کہتی ہے میری مہمان نوازی کے لیے شکریہ ارطغرل صاحب۔ رات کو اورال اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے بابا نے ہمیشہ میرے ساتھ سوتیلا جیسے سلوک کیا ہے اور میری قدر نہیں کی، اب وہ صرف اسلحان اور آلیار کی بات سنتے ہیں۔ چولپان کہتی ہے کل کا حملہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اورال کہتا ہے کل کے حملے کے بعد ارطغرل حلیمہ سلطان کو کھو دے گا اور میرا بابا اپنی پیاری بیٹی اسلحان کو، اور پھر اس کے بعد اگلی باری آلیار کی ہوں گی۔ اس کے بعد میرے بابا صرف میری بات سنیں گے اور مجھ ہی پر اعتبار کریں گے۔ چولپان کہتی ہے اگر انہوں نے نہ کیا تو؟ اورال کہتا ہے تو پھر ان کی باری ہوں گی۔ دوسری جانب آلیار صاحب اپنے سپاہی کوتلجہ سے پوچھتے ہیں جس دن توختامس صاحب فوت ہوئے تھے اس دن کون سی خواتین خدمت پر تھی؟ کوتلجہ کہتا ہے کافی ساری عورتیں تھیں لیکن آئبوک خاتون ان کی سربراہی کر رہی تھی۔ آلیار صاحب پوچھتے ہیں آئبوک کہاں ہے؟ کوتلجہ کہتا ہے چولپان خاتون نے اسے کسی کام سے باہر بھیج دیا ہے، کچھ عرصے سے وہ نظر نہیں آئی۔ آلیار صاحب کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اس عورت کو تلاش کرنا ہوگا کوتلجہ۔ کوتلجہ کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، وہ جہاں بھی ہو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں مرکزی خیمے میں دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل غازی سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہم نے کافی ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن اللہ کی مدد سے ہم نے اپنا رزق کما لیا ہے اور انشاءاللہ آگے ہمارے قبیلے کے لیے روشن دن آ رہے ہیں۔ آپ کھانا شروع کریں۔ پھر سب لوگ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب حکیم ارطغرل وہ خفیہ خط پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں درویش اسحاق ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ پڑھنے کی کوشش کروں۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں اجازت ہے اسحاق۔ درویش اسحاق خط دیکھ کر کہتا ہے یہ لاطینی زبان میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو نقاص نئے مہینے کے پہلے دن ایک چٹان کے پاس آئے گا۔ حکیم ارطغرل حیران ہو کر پوچھتے ہیں تم لاطینی زبان کیسے جانتے ہو اسحاق؟ درویش اسحاق کہتا ہے میرے شیخ ابن العربی چاہتے تھے کہ میں یہ زبان سیکھوں، انہوں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر زبانیں کام آتی ہے اور میں نے زبانیں سیکھی۔ حکیم ارطغرل خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں بہت اچھے میرے سر، جو ارطغرل صاحب کو جا کر بتاتے ہیں۔ دوسری جانب کھانا کھانے کے بعد ارطغرل غازی موسیقی والے آدمی سے کہتے ہیں شروع ہو جائے اور ہماری روحوں کو تازہ کر دیں۔ پھر وہ آدمی ایک نظم گانے لگتا ہے جس سے سب لوگ لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ اس دوران حلیمہ خاتون اسلحان سے کہتی ہے تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے بیٹی۔ اسلحان کہتی ہے میں وہی کروں گی جیسے میرے بڑے کہیں گے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے تم ارادہ تو کرو، اگر تمہارے دل میں کوئی بہادر شخص ہے تو راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے میری والدہ صحیح کہہ رہی ہے اسلحان خاتون، تم ارادے اچھے رکھو، پھر اللہ تمہیں ایک محبت کرنے والا ساتھی دے گا۔ تم ہمارے قبیلے سے کوئی بہادر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اتنے میں حکیم ارطغرل کا درویش اسحاق وہاں پہنچتے ہیں۔ حکیم ارطغرل ارطغرل غازی کو اشارہ کرتے ہیں تو ارطغرل غازی اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر حکیم ارطغرل ارطغرل غازی کو بتاتے ہیں کہ درویش اسحاق خط پڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے، حالات اس سے زیادہ الجھے ہوئے ہیں جتنی ہم نے سوچا تھا۔ سلطان کے محل میں سلیبیوں کا ایک جاسوس ہے جس کا نام ابو نقاص ہے۔ سیمون مہینے کی پہلی تاریخ میں ایک چٹان کے پاس اس جاسوس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہمیں اس کی شناخت کرنی ہوگی۔ پھر ارطغرل غازی دھندار سے کہتے ہیں یہ خط واپس ترگت تک پہنچا دو دھندار، اور دمرل کو کہو کہ فوراً چٹان کے پاس جائے اور اس کے ارد گرد کا جائزہ لے۔ پھر دون وہاں جائیں گا اور اس جاسوس کی شناخت کریں گا، ورنہ نہ ہی ہم سلطان کو بچا سکیں گے اور نہ ہی ان زمینوں کو۔ دوسری جانب حالنی بازار میں ہان کے اندر فلپ سیمون سے پوچھتا ہے
اب وہ نقاد صاحب سے ملاقات کر کے کیا پیشکش کرنے والا ہے۔ سیمون کہتا ہے وہ کوئی پیشکش کرنے والا نہیں، بلکہ وہ جو بھی کہے گا اس میں اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے۔ اتنے میں ترگت وہاں آتا ہے۔ سیمون ماریا سے کہتا ہے صرف ظاہری طور پر دیکھ کر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اسے اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ پھر ترگت چل کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ ماریا اپنے ملازموں سے کہتی ہے ترگت کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ پھر سیمون ترگت سے کہتا ہے تو ترگت اب تم ہم میں سے ایک ہو۔ وصولی کیسی رہی؟ مجھے امید ہے یہ تمہارے لیے مشکل نہیں تھی۔ ترگت کہتا ہے بالکل مشکل نہیں تھی، میں نے سونا فلپ کو دے دیا ہے۔ سیمون کہتا ہے تم نے مجھے بتایا نہیں فلپ۔ فلپ کہتا ہے مجھے بتانے کا وقت ہی نہیں ملا جناب سیمون۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ماریا اور ترگت میز پر بیٹھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب حلیمہ سلطان اور اسلحان خاتون قالینوں کے نقشے تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہے اور دونوں مل کر مختلف ڈیزائنوں کے بارے میں بات چیت کرتی ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب حلیمہ سلطان نے قالینیں بنانے والے کاموں میں حصہ لیا تھا۔ مجھے اور سلجان کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیسے حلیمہ سلطان نے نئے رنگ دریافت کر لیے تھے۔ پھر حلیمہ سلطان اٹھ کر ان کے پاس جاتی ہے اور حلیمہ خاتون کا ہاتھ چوم کر کہتی ہے اللہ کبھی بھی آپ کو ہم سے دور نہ کرے۔ اتنے میں ارطغرل غازی اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسلحان خاتون کہتی ہے اب مجھے اجازت دیجیے، کل ہم نے صبح سویرے اٹھنا ہے، اس لیے مجھے جا کر اب سونا چاہیے۔ شب بخیر۔ ارطغرل غازی اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اپنا کام کر لیا ہے اسلحان خاتون؟ اسلحان خاتون کہتی ہے حلیمہ سلطان کی مدد سے ہم نے بہت سارا کام مکمل کر لیا ہے۔ پھر اسلحان خاتون سب بخیر کہہ کر باہر نکل جاتی ہے اور حلیمہ سلطان اپنے بیٹے گندوز کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ارطغرل غازی اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔